سورہ النساء آیت نمبر 32 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ برادران اسلام، ہمارے معاشرے میں اکثریت میں دل کی ایک ایسی بیماری پائی جاتی ہے جسے ہم نہ بیماری سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور آپس کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کا نام ہے حسد۔ کیا نام ہے؟ حسد۔ بعض حکماء کہتے ہیں ثلاثۃ لا یہنأ لصاحبها عیش، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الحقد والحسد وسوء الخلق، بغض، حسد اور بد اخلاقی۔ یہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گی اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، بغض، حسد اور بد اخلاقی۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ نفرت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے حسد کی وجہ سے، عداوت، دشمنی اور حسرت، بغض، ناراضگی، ڈپریشن اور غم کا انسان شکار ہو جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے۔ اب حسد سمجھیں، حسد کہتے کسے ہیں؟ علماء کہتے ہیں تمنی زوال النعمت عن صاحبها، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ یا کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها، کسی کے ہاں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے رکھا ہے جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو دل میں تمنا کرنا کہ اس کے پاس کیوں مال ہے، میرے پاس کیوں نہیں، کاش اس کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کا مال اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دے رکھی ہے اور اس کی عزت دیکھ کر مجھے اور آپ کو تکلیف ہو، اس کو عزت کیوں ہے، اس کی عزت کیوں کی جاتی ہے، تو یہ حسد ہے، اور کوشش کرنا کہ اس کی عزت برباد ہو۔ اللہ نے کسی کو شہرت دے رکھی ہے، اللہ نے کسی کو گاڑی دے رکھی ہے، تو تمنا کرنا یہ گاڑی اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، کاش اس کا ایکسیڈنٹ ہو، کاش اس کا نقصان ہو جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کی کئی صورتیں ہیں۔
ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس نعمت کے چھن جانے کی کوشش کرنا، یہ کبیر ترین صورت ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو بندہ اس سے حسد کا شکار ہو جائے اور کوشش کرے کہ کسی طرح اس سے مال چھن جائے، یہ بدترین صورت ہے۔ اور دوسری حسد کی صورت یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس کے زوال کی تمنا تو کرے مگر اس نعمت کے چھن جانے کی عملی طور پر کوشش نہ کرے، یہ دوسری صورت ہے، اور دونوں ہی حرام صورتیں ہیں۔ تو حضرات پھر سنیں، حسد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے، اور عملی طور پر اس نعمت کے چھن جانے کی کوشش کرنا یہ کبیر ترین بری ترین صورت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، کسی کے پاس مال ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس مال ہے اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، تو آپ اس سے رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پاس مال ہے، جس طرح تو نے اسے مال دیا ہے نا، کاش تو مجھے بھی مال دے، اور جس طرح یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طرح تیری راہ میں خرچ کرتا۔ اسے کہتے ہیں رشک۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دے رکھی ہے، قرآن کا علم دے رکھا ہے، قرآن کا حافظ اسے بنایا ہے، اور قرآن کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، آپ اسے دیکھ کر اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے، جس طرح تو نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے اور دن رات یہ قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اے اللہ کاش مجھے بھی ایسا ہی علم تو عطا کر دے، میں بھی اس کی طرح میں بھی دن رات قرآن پڑھوں پڑھاؤں سیکھوں سکھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں جن سے رشک کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 آدمی ہی قابل رشک ہیں، 2 آدمیوں سے رشک کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، اور وہ دن رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے اور اس قیام میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات کے اوقات میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر بھی رشک کیا جا سکتا۔ رشک جائز ہے، اس میں نعمت کے زوال کی تمنا نہیں ہوتی کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے جس طرح یا اللہ تو نے اسے نعمت دی ہے نا مجھے بھی عطا فرما، یہ اسے کہتا ہے رشک۔ ہمارے معاشرے میں حسد بہت زیادہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حسد سے پاک ہو الا ماشاء۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور بڑی عام مرض ہے، تھوڑے ہی لوگ اس سے خلاصی پاتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد، کوئی جسد حسد سے خالی نہیں، ہر بندے کے اندر حسد موجود ہے۔ لیکن اللعین یبدیہ والکریم یخفیہ، لیکن کمینہ آدمی جو ہوتا ہے حسد ظاہر کر دیتا ہے اور عزت والا اسے چھپائے رکھتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے اندر حسد نہ ہو۔ کمینے آدمی اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اور جو شریف آدمی ہوتے ہیں عزت والے ہوتے ہیں وہ دل میں چھپائے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے۔ اللہ نے کسی کو نعمت دے رکھی ہے تو اس کے زوال کی تمنا اگر آپ کرتے ہیں، اچھا مجھے بتائیں وہ نعمت کس نے اسے دی ہے؟
اگر کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس اچھا گھر ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، تو یہ کس نے اسے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ جب ہم اس سے حسد کرتے ہیں اسے کیوں یہ نعمت ملی ہے، تو پھر یہ اللہ کی اس نعمت پر جو اللہ نے اسے دی ہے، یہ اللہ پر ناراضگی کا اظہار ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ، اسے نعمت تو نے کیوں دی ہے؟ مجھے کیوں نہیں دی؟ میں اس سے زیادہ باصلاحیت ہوں، میں اس سے زیادہ خرچ کرنے والا ہوں، تو نے اس کو عزت کیوں زیادہ دی؟ میرے بھائیو، حسد کی مذمت کے اندر قرآن کے اندر آیات بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ النساء 54 نمبر آیت۔ کیا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے؟ یہود جو تھے نا، یہود یہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ رب العزت نے پہلے فضیلت بنو اسحاق کو دی، بنی اسرائیل کو دی، اللہ نے ان سے فضیلت لے کر بنو اسماعیل کو عطا کر دی، اس پر وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا یہودی حسد کرتے ہیں، ایمان والے حسد نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، جس کی وجہ ان کا حسد ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے، جو ان کے سینوں کے اندر ہے۔ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ اس سے پتہ چلا اہل کتاب یہود و نصارہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور ان کی خواہش ہے کاش یہ دوبارہ ہم ان کو کفر کی طرف لے آئیں۔ اور یہ کیوں خواہش کرتے ہیں؟ جو ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں حسد ہے، اس وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی تم سے حسد کرتے ہیں، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی تم پر جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور وجہ سے نہیں کرتے۔ سلام جو ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر یہودی حسد کرتے تھے۔ دعا ہے نا تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ اور دوسرا آمین، صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، 856 نمبر حدیث۔ اور یہودی آمین سے بھی چڑھتے ہیں، آمین سے بھی حسد کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ آمین اگر ہم دل میں کہیں تو ان کو کیسے پتا چلے گا؟ آمین صحابہ کرام اونچی آواز میں کہتے تھے جس سے یہودی حسد کرتے تھے، چڑھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کہلانے والے بھی وہ آمین سے چڑھتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا عمل تھا۔ ایک ساتھی نے نماز پڑھی کسی حنفی مسجد کے اندر، اب ایک روٹین بنی ہوتی ہے آمین کہنے کی، اس کے ذہن میں نہیں رہا، اس نے کہا امام نے جب کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اس نے اونچی کہہ دیا آمین۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کنے ٹی کیتا سی اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ مذاق، ٹی کنے کیتا سی، ساری نماز خراب کر دیتی۔ اندازہ کریں نماز جو ہے اس میں آمین اللہ کے نبی کی سنت ہے، اونچی آواز میں کہنا سنت ہے، لیکن وہ آگے سے مذاق اڑا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مکہ میں بھی آمین، جب امام کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حاجی کرنے جاتے ہیں تو پیچھے سے بلند آواز سے کیا آواز آتی ہے؟ آمین۔ آپ مدینے چلے جائیں مسجد نبوی میں تو وہاں جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے سے اونچی آواز میں کیا آواز آتی ہے؟ آمین۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں چلے جائیں عراق میں، وہاں پر بھی جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے سے آواز آتی ہے آمین۔ آپ پیر عبد القادر جیلانی کی مسجد میں چلے جائیں،
وہاں پر بھی جب آمین امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا تو پیچھے سے بلند آواز سے آتی ہے آواز آمین. تو یہودیت سے چڑھتے ہیں، یہودیت سے حسد کرتے ہیں. ایمان والے حسد نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلند آواز سے آمین. ہمارے بھی یہاں مسجدوں میں اب لوگوں آہستہ آہستہ آواز میں آمین کہنا شروع کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی یہ سنت، ہاں گلا پھاڑ کر آواز نہیں نکالنی چاہیے، معتدل انداز کے ساتھ اونچی آواز میں آمین کہنا ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب آمین کہی جاتی تھی تو مسجد گونج اٹھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا انہم لم یحسدونا علی شیء کما حسدونا علی الجمعۃ التي ہدانا اللہ لها. انہیں ان یہودیوں کو ہم سے کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی. وَزَلُّوا عَنْهَا، اور وہ اس سے بھٹک گئے. ہمارے لیے عبادت کا دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن. یہودی ہفتے والے دن عبادت، ان کے لیے جو ہفتے میں ایک دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اور عیسائی اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہماری جمعے کے دن رہنمائی فرما دی تو یہودی اس سے بھی حسد کرتے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دیا، اس سے بھی وہ حسد کرتے ہیں. اور تیسری بات وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، اور اس بات پر بھی ہم سے حسد کرتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے، الترغیب والترہیب کے اندر علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، 515 نمبر حدیث. تو یہودی آمین سے بھی چڑھتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو ان تمام نصوص سے ثابت ہوا کہ حسد کرنا یہ یہود و نصارہ کا فعل ہے. مسلمان کو چاہیے، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ولا تحسسوا، اور چوری چھپے کسی کی بات نہ سنا کرو، ولا تناجشوا، خریدنے کے ارادہ کے بغیر بولی نہ بڑھاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لا تحاسد، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اگر کوئی تم سے حسد کرتا بھی ہے تو تم نے حسد نہیں کرنا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، میں تم میں پہلی امتوں کی برائیاں بیماریاں تمہارے اندر بھی دیکھ رہا ہوں. الحسد والبغضاء، حسد اور بغض یہ پہلی قوموں میں بیماریاں پائی جاتی تھی، میں تم میں بھی دیکھ رہا ہوں. ہی الحالکۃ، یہ مونڈنے والی ہیں، مونڈنے والی. لا اقول تہلک الشعر ولکن اقول تہلک الدین، میں یہ نہیں کہتا بالوں کو مونڈنے والی، بلکہ یہ حسد اور بغض دین کو مونڈنے والی ہیں، یعنی دین کا صفایا کرنے والی. ان سے بچنا ہے. حسد رکھو گے نا دل کے اندر تو دین کا صفایا ہو جائے گا، بغض دل کے اندر ہوگا تو دین کا صفایا ہو جائے. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے آگے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، تو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان اس محبت کو دیر تک قائم رکھے گی اور اس سے حسد کا بغض کا خاتمہ ہوگا. وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. جب تم ایک دوسرے کو سلام کہو گے تو حسد ختم ہوگا، بغض ختم. اور اس زمین پر
جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا اس کی وجہ بھی حسد بنا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، انہوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نیک آدمی تھا، اس نے اخلاص کے ساتھ اچھی قربانی اللہ کے حضور پیش کی، اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ قابیل کی اللہ نے قربانی قبول نہیں کی، اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور حسد کا شکار ہونے کے بعد اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، یقیناً میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے آگے سے کہا، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اور میرا کیا قصور ہے، قربانی اللہ رب العزت متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا اگر تو مجھے مار ڈالنے کی طرف اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اندازہ کریں، وہ کہہ رہا ایک بھائی کہہ رہا میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ کہتا ہے تو اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، تو میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تجھے قتل نہیں کروں۔ اور اس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ وجہ اور سبب کیا بنا تھا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ حسد کی وجہ سے۔ اس زمین پر سب سے پہلا ناجائز قتل حسد کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے وہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور اس کائنات کے اندر سب سے پہلی جو اللہ کی نافرمانی ہوئی اس میں بھی حسد اور تکبر، ابلیس میں وہ آدم علیہ السلام سے حسد کا شکار ہو گیا اور تکبر کا شکار ہو گیا، اور اس کائنات میں سب سے پہلی نافرمانی ابلیس نے کی تھی، اور اس کا بھی سبب یہ حسد بنا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عزت دی، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر فرشتوں سے کہا، ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو وہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے عزت دی، اس سے وہ حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس کائنات میں جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی۔ اس کائنات میں جو پہلا ناجائز قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ مزید انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ جمعے میں بھی بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر جو حسد کینہ بغض ہے اللہ اسے نکال باہر کرے، اور اس کی جگہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔